اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کے بے پایا فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم کے نلین پاک کے تصدق سے ہم کو یہ توفیق میسر آئی کہ ہم سوشل میڈیا کے اس موجودہ پلیٹ فارم پر اپنے سلسلہ گفتگو کی پہلی کڑی اور پہلی نشست میں آپ لوگوں تک دین متین کی تعلیم اور دین متین اور سیرت مصطفیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مخاطب ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے اور ابدی بھی ہے کہ اللہ کریم نے جن برگزیدہ ہستیوں کو نور نبوت سے اور تاج نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان کو جہاں نبوت جیسے عظیم منصب سے سرفراز کیا، عظیم منصب عطا فرمایا، وہاں ان کے لیے ایک ابدی فریضہ بھی متعین فرمایا، اور وہ فریضہ تھا قوم و ملت کی اصلاح کا۔ تو جو بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، حضرت آدم سے لے کر تاجدار کائنات تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور تمام انبیاء کرام کا جو فریضہ اولین تھا وہ فریضہ اولین اقوام و ملل کی اصلاح تھا۔ وہ اصلاح توحید کے باب کے اندر بھی تھی، اولین اصلاح توحید کے باب کے اندر بھی تھی، وہ رسالت کے اقرار کے باب کے اندر بھی تھی، وہ عقائد و اعمال کی درستگی کے باب کے اندر بھی تھی، وہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی غیر اخلاقی امراض اور بیماریوں کے سد باب کے لیے بھی اور ان کی اصلاح کے لیے بھی وہ اولین فریضہ تھا، جس کو انبیاء کرام بأحسن سر انجام دیتے رہے۔ اب جو سمجھنے والی چیز ہے بڑی ضروری اور بڑی اہم، سیرت النبی کے باب کے اندر تاجدار کائنات کے اسوہ حیات کے باب کے اندر جو بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، جس پر قرآن پاک نے روشنی ڈالی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے حبیب کی جو سیرت طیبہ ہے، میرے حبیب کی جو حیات طیبہ ہے، میرے مصطفیٰ کے جو 63 سالہ حیات ظاہری ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئینہ ہے، ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس نمونے کو دیکھ کر، ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس آئینے کو پیش نظر رکھ کر کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مختلف فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو، وے آف تھنکنگ، سٹائل آف تھنکنگ جدا ہو، رہن سہن بھی جدا ہو، تہذیب و تمدن بھی جدا ہو، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے احوال درست کرنا چاہتا ہے اور ظاہر و باطن کو درست کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو میں نے نمونہ متعین کیا ہے وہ نمونہ میرے مصطفیٰ کی 63 سالہ حیات طیبہ ہے اور حیات ظاہری ہے، جس سے کوئی بھی طبقہ ہے معاشرت یا طبقہ ہے زندگی سے منسلک فرد یا افراد
اپنے لیے زندگی کی راہوں کو مثبت بنیادوں پر استوار کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات، کیونکہ ہم نے سیرت النبی سے اس فریضہ اصلاح کے باب کے اندر بات کو سمجھنا ہے کہ جس فریضے کو انبیاء کرام سر انجام دینے کے لیے اس کائنات میں مبعوث ہوئے، تو اس فریضے کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے، اصلاح معاشرہ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک بات بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ گلی میں بیٹھے ہوئے، کسی بازار میں بیٹھے ہوئے، کسی چوک چوراہے میں بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے 50 روپے یا 100 روپے یا 1000 روپے سے اس کی مدد کر دیتے ہیں، تو آپ نے معیشت کے اندر تو اس کی اصلاح کر دی ہے، لیکن اگر آپ یہ توقع کریں کہ جس کو میں نے پیسے دے کر اس کی وقتی غربت کو ختم کیا ہے، وقتی تنگ دستی کو ختم کیا ہے، اس کی وقتی مصیبتوں کو ختم کیا ہے اور اسے مصائب سے نکال کر آسانیوں کی طرف گامزن کیا ہے، تو اب اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو وہ اصلاح بازار ممکن ہے آپ نے اپنی نگاہ کے اندر، اپنے تحیل کے اندر اور اپنے نظریے کے اندر اس کی معیشت کے باب میں اصلاح کی ہو، لیکن ممکن ہے وہ آدمی روپیہ آ جانے کی وجہ سے، مال آ جانے کی وجہ سے، تونگری آ جانے کی وجہ سے، عشرت کے دن آ جانے کی وجہ سے اصلاح قبول کرنے کی بجائے وہ متکبر ہو جائے، اس میں نحوت آ جائے، اس میں غرور آ جائے، اور اس میں جو ہے وہ رعونت آ جائے، اور وہ اصلاح کو قبول کرنے کی بجائے عیش و عشرت کی دنیا کو قبول کر لے۔ تو اصلاح کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ فقط کسی کے ظاہری احوال کو درست نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اصلاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ٹیرے اور الٹے دلوں کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، اور وہ دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے، اور وہ دنیا جو دلوں کی دنیا ہے اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، اس کو زندگی عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم سیرت کے باب کے اندر اور سیرت کے احوال کے باب کے اندر اور فیضان سیرت کے باب کے اندر اور پیغام سیرت کے باب کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات میں واحد سیرت مصطفیٰ کا اسلوب اور ندرت ایسی ہے کہ جس نے پوری کائنات پر شرق سے لے کے غرب تک ہر طبقہ ہے انسانی کو اس طرح متاثر کیا ہے کہ جس نے بھی مصطفیٰ کی سیرت کو پرکھا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے اور اس کی عملی صورتوں کو دیکھا ہے، وہ یہ بات کہنے پر برملا معترف ہوا ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت میں کسی جزیے میں بھی کوئی نقص، کوئی کمی یا کوئی کجی نہیں ہے۔ آپ جب کسی کی اصلاح کے لیے کسی کو کوئی میسج دیتے ہیں اور کسی تک کوئی دعوت پہنچاتے ہیں اور اسے اصلاح کی نیت سے قریب کرنا چاہتے ہیں اور اس تک دین کی دعوت یا کسی بھی عمل کی دعوت اس تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ جب آپ کا پیغام دیکھتا ہے، آپ کا میسج دیکھتا ہے، آپ کی دعوت دیکھتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، تو اس کا ذہن جو ہے اور اس کا دل جو ہے سب سے پہلے دو چیزوں پر فوکس ہوتا ہے کہ جو دعوت دی جا رہی ہے اور جو دعوت دینے والا ہے، آیا کہ اس کے قول اور عمل میں تضاد تو نہیں ہے، جس بات کی یہ دعوت دے رہا ہے اس کی اپنی عملی زندگی اس سے کہیں مختلف تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو دائی ہے، دعوت پہنچانے والا ہے، آیا کہ اس کا اپنا عمل اور اس کی عملی زندگی اس دعوت سے متضاد یا مختلف تو نہیں ہے۔ تو جب آپ کی دعوت اور آپ کا عمل دونوں مختلف نہیں ہوں گے تو تضاد نہیں ہوگا، ان میں اختلاف نہیں ہوگا، تو آپ کی دعوت جو ہے وہ کار فرما بھی ہوگی، آپ کی دعوت میں اثر آفرینی بھی ہوگی اور آپ کی دعوت میں جامعیت بھی ہوگی۔ اب جب ہم اس پہلو کو سامنے رکھ کے تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جب مصطفیٰ کریم نے عرب کے معاشرے کو دعوت دی، چاہے وہ دعوت توحید کے باب میں تھی، چاہے وہ دعوت رسالت کے باب میں تھی، چاہے وہ دعوت اصلاح احوال کے باب میں تھی، اخلاقیات کے باب میں تھی، معیشت کے باب میں تھی، تجارت کے باب میں تھی، یا گرہستگی زندگی کے باب کے اندر تھی، مصطفیٰ نے جب لوگوں تک دعوت پہنچائی تو تاجدار کائنات نے اس دعوت کو پہنچانے سے پہلے مصطفیٰ نے اپنی دعوت پر جو سب سے بڑی دلیل پیش کی، وہ مصطفیٰ نے اپنی سیرت طیبہ کو پیش کیا۔
اپنے پرسنلی عمل کو پیش کیا، اور اللہ کریم نے بھی اس کی طرف نشاندہی فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، اے حبیب مکرم تیرے رب نے تجھے یتیم پایا تو اس نے تجھے اپنے گوشے کرم میں جگہ عطا فرمائی۔ اس کا ذکر اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یتیموں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، نداروں اور لاچاروں کو یہ پیغام مل جائے کہ جو میرا نبی تم تک یتیمی کے درد کو لے کے آیا ہے، بے کسی کے درد کو لے کے آیا ہے، تو یہ درد وہ درد ہے جس سے میرا مصطفیٰ بھی گزر چکا ہے، اور میرے حبیب اس درد سے گزر چکا ہے، تاکہ اس درد کو بانٹنے کے لیے جو دعوت میرا مصطفیٰ تم لوگوں تک پہنچائے، اس دعوت میں مصطفیٰ کریم کا عملی کردار بھی شامل ہو۔ تو سیرت مصطفیٰ کا جو حسن ہے، اس حسن اور اس پیغام کی جو مرکزیت ہے، وہ ہے مصطفیٰ کریم کا ذاتی کردار، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کی عملی زندگی۔ تو مصطفیٰ کریم نے جو عملی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ عملی زندگی تھی جس کی بنیاد پر لوگوں نے رب کو نہ دیکھ کر بھی رب تسلیم کیا، رب کو نہ دیکھ کر بھی رب مانا، اور اللہ کریم کو جو ہے وہ بن دیکھے اللہ کریم کی توحید پر کامل ایمان لے آئے۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کریم کی سیرت متخرہ بنی، اور حضور کی عملی زندگی بنی، اور حضور کا عملی کردار بنا۔ یہی وجہ تھی کہ جب، اور بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی خوبصورت اور سمجھنے والی بات ہے، اور انتہائی جامع بات ہے کہ دیکھیں حضور کی عملی زندگی اور عملی کردار کی جامعیت کیا ہے، اور اکملیت کیا ہے، اور کمال حسن کیا ہے، کہ جب کسی نے پوچھا اماں جی عائشہ صدیقہ سے سلام اللہ علیہا کہ ماں جی یہ بتائیں کہ تاجدار کائنات کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ حضور کا اب اخلاق سے مراد صرف جملوں کا لبوں سے نکلنا نہیں ہے، صرف الفاظ کا زبان سے نکلنا اخلاق نہیں کہلاتا۔ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو انسان کی پوری سیرت جو ہے وہ ایک اخلاق کا نمونہ ہوتی ہے، وہ ایک اخلاق کا پرتو ہوتی ہے۔ انسان کا اچھے طریقے سے آداب زندگی کو پرکھ لینا اور آداب زندگی کو اپنا لینا اخلاق کہلاتا ہے، چاہے وہ سفر کے باب میں نکلے، چاہے وہ گھر میں کھانا کھائے، چاہے وہ کسی سے ہم کلام ہو، چاہے وہ کسی سے معاشرت کے معاملات کرے، چاہے وہ کسی سے حقوق العباد کے معاملات کرے، ان سارے معاملات میں اعتدال کے رستے کو اختیار کرنا اخلاق کے باب میں ہوتا ہے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ ماں جی بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا کیسے تھے، تو ماں جی عائشہ صدیقہ نے کوئی لمبی تفصیل نہیں بیان کی، ایک ایک حضور کے اخلاق کے جزیے کو بیان نہیں کیا، بلکہ ساری جامعیت اخلاق کو ایک جملے میں جمع کر کے اماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ مصطفیٰ کریم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی جب آپ قرآن کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک بنظر غائر مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن نے جن جن رموز پر اور جن جن مسائل پر قرآن پاک نے لوگوں تک پیغام ہدایت پہنچایا ہے، وہ سارے کا سارا نظام اور وہ سارے کا سارا سسٹم وہ ہے جس کی اگر عملی صورت دیکھنا چاہیں تو وہ مصطفیٰ کی سیرت و کردار ہے۔ تو خلقہ القرآن کہہ کر اماں جی عائشہ صدیقہ نے اس بات پر واضح روشنی ڈالی اور یہ ایک ابدی پیغام اور یہ ایک عالمگیر پیغام متعین کر دیا کہ جس طرح قرآن میں رب کریم نے کوئی عیب نہیں رکھا، کوئی نقص نہیں رکھا، وہ مکمل نظام حیات ہے، اس طرح اگر تم نظام حیات کو متعین کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی جو عملی تفسیر ہے وہ مصطفیٰ کی ذات والا شان ہے کہ 63 سالوں میں 63 سال جیسے قلیل وقت میں اور مختصر وقت میں مصطفیٰ نے اپنے سیرت و کردار کے وہ رنگین اور وہ خوبصورت باب متعین فرمائے کہ جن ابواب پر اپنوں نے تو سو عمل کیا، سو کیا، غیروں نے بھی اس سے وہ رہنمائی حاصل کی کہ علم و عروج کی بلندیوں تک پہنچے، اور یہ سارا کچھ جو تھا وہ مصطفیٰ کی سیرت کے عملی نمونے تھے۔ تو اب اس کو آپ ایک اور پہلو سے لیں کہ حضور نے جو بھی لوگوں تک پیغام پہنچایا، جب رب کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے لباس بشریت کو
اللہ ताला ने वजूद बशरियत को जब नूर नबूवत से मुज़य्यन किया और नूर नबूवत से मुज़य्यन करके आफ्ताब रुश्द व हदायत बना के फरान की चोटियों पर मुस्तफ़ा की नबूवत चमकी, तो ये बात याद रखें, समझने वाली बात ये है कि वहां सबसे बड़ी पहचान मुस्तफ़ा ने अल्लाह की तौहीद की, अल्लाह की मार्फत की, अल्लाह को एक मानने की, अल्लाह को यकता मानने की जो सबसे बड़ी दलील मुतय्यन की, वो मुस्तफ़ा ने अपना पर्सनली किरदार और अपनी अमली जिंदगी को मुतय्यन फरमाया। जब तक खुद कोई काम नहीं किया मुस्तफ़ा करीम ने, किसी भी अमली पहलू पर दावत देने से पहले, किसी भी अमली जिंदगी के पहलू को दुरुस्त करने से पहले, किसी भी अमली जिंदगी के किसी बाब को मुतय्यन करने से पहले, मुस्तफ़ा करीम ने अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा ने पहले पेश की, अपना अमल पहले पेश किया। चाहे वो दावत बच्चों को थी, चाहे वो दावत औरतों को थी, चाहे वो दावत जवानों को थी, चाहे वो दावत बूढ़ों की थी, चाहे वो दावत अपनों को थी, चाहे वो दावत गैरों को थी, जो दावत मुस्तफ़ा ने लोगों तक पहुंचाई है, उस दावत पर सबसे बड़ी दलील अमली शक्ल में मुस्तफ़ा ने अपनी ही जिंदगी को मुतय्यन फरमाया है और अपनी ही जो हयात तैयबा है उसको मुतय्यन फरमाया है। तो अब यहाँ एक और मिसाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अब देखें, अब जब हम इसको देखते हैं कि हमारी जिंदगी के हवाल क्या है, तो हम हजार पहलुओं पर अपने अहबाब को टोक देते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम ये दुरुस्त नहीं तुमने किया, तुमने ये हराम अमल कर दिया, तुमने ये अमल कर दिया, तुमने ये अमल कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा करना जायज नहीं है, ऐसा करना जायज है। तो कई चीजें शकूक व शुबहात हम पैदा करते हैं, और जब उन शकूक व शुबहात पर या अपने पेश करदा दावे पर दलील पेश करने की जरूरत आती है, तो हमारी जिंदगी और हमारा दामन जो होता है वो अपनी अमली किरदार से खाली होता है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी है उसमें मुस्तफ़ा का अमली किरदार अब जो दावत दी है उसके साथ मुतजाद नहीं रहा। मुस्तफ़ा ने वो पहले अमल किया है, चाहे वो अमल किस भी सतह का है, पहले मुस्तफ़ा ने वो अमल किया है, फिर उसकी दावत दी है, ताकि दावत और अमल में वो मुताबिकत पैदा हो सके कि कबूल करने वाले के लिए और दावत देने वाले को जिसको दावत दी जा रही है उसके पास कबूल करने के अलावा कोई चारा ना रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरूफ रवायात हैं और दीगर कुतब के अंदर आती हैं, हदीस की कई किताबों के अंदर वाक़यात मिलते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हंदक का मौका है, हंदक की खुदाई हो रही है और सहाबा किराम ने देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को सहाबा तलाश करने लगे, हजूर नजर नहीं आ रहे। सहाबा ने मुख्तलिफ मुकामात पे जाके पूछा, देखा कि हजूर कहाँ तशरीफ ले गए। गुलामान जो हजूर के गुलाम हैं, जो गुलामान मुस्तफ़ा हैं, वो भी मुस्तरिब हैं कि आका करीम कहाँ तशरीफ ले गए हैं। तो तलाश करते 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 तो अचानक सहाबा ने देखा कि मुस्तफ़ा करीम जो हैं उन्होंने मिट्टी उठाई हुई है हंदक के लिए और कुदाल लेकर मिट्टी साफ कर रहे हैं और मिट्टी उठा के ला रहे हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला मजमईन हैरान रह गए। तो फरमाया, हुजूर आप हमें हुक्म देते कि हम जो है हम तशरीफ फरमा, आप हमें हुक्म देते, हम आ जाते, जो काम होता हम सर अंजाम दे देते। हजूर आपने तकलीफ की। तो हजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलामों, मैं चाहता था कि मैं भी इस अमली जिंदगी का हिस्सा बनूं जिस अमली जिंदगी का हिस्सा बन के तुम काम कर रहे हो। तो मुस्तफ़ा करीम ने किसी भी काम में पहले अपनी अमली जिंदगी को पेश किया, उसके बाद मुस्तफ़ा करीम ने जो है वो दूसरों को दीन की और खैर की दावत दी। तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। असलूब सीरत को समझने के लिए, नुदरत सीरत को समझने के लिए, अफकार सीरत को समझने के लिए ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि जो दावत आप लोगों तक पहुँचाते हैं, जो पैगाम आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उसके लिए आपकी जो अमली ज़िंदगी है उससे मुतज़ाद ना हो, बल्कि आपकी अमली ज़िंदगी में और आपकी दावत में मुताबिकत पाई जाए। और यही वो हुस्न है जो मुस्तफ़ा करीम की सीरत का है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी सीरतुन नबी के बाब को अगली नशिस्त में यहीं से शुरू करेंगे और फिर आगे गुफ्तगू होगी कि सीरतुन नबी ही वो वाहद रास्ता है और सीरतुन नबी ही वो वाहद रोशनी है कि जिसकी जगमगाहट में हम अपने असूल ज़िंदगी को मुतय्यन कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।